السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ یہاں پر ڈی ڈی اسٹوڈیو کی جانب سے، جو اسلامک چینل ہے اس کی جانب سے، یہ پروگرام آج کا منعقد کیا ہے، اور میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ پروگرام کو آرگنائز کیا۔ آج کا میرا عنوان ہے تقوی اور توبہ۔ 10 سے 15 منٹ میں آپ لوگوں کے لوں گا انشاءاللہ۔ جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، وہ آیتوں کا ترجمہ اور کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے تقوی، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تقوی اور توبہ۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس اگر تقوی ہے، انسان کے پاس اگر اللہ کا ڈر ہے، اور انسان اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو یہ دونوں اگر ہے تو سمجھیے اس کی جنت پکی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر کے وہ برے کاموں سے رک جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی جنت پکی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو، تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت پہ ہو۔ اس ضمن میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اچانک بیمار پڑ گئے۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ اچانک اچھے خاصے صحابی بیمار پڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ کے ایک صحابی اچانک بیمار پڑ گئے، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں بیمار پڑے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آنے کے بعد وہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں بیمار پڑے، کیا ہوا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، جیسے ہی میرے کان میں یہ رکعت پڑی، یہ آیت پڑی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اللہ کے نبی، میں ڈر گیا، ڈر کے مارے میں بیمار پڑ گیا بولے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ، تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے بولے۔ اللہ کے نبی یہ بول کے گئے تھے، کچھ گھنٹے ہوا یا کچھ دن گزرے، صحابہ اکرام آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، جو صحابی بیمار پڑ چکے تھے اللہ کے نبی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے کانوں سے، ان کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے جنازے پر آتے ہیں، آ کے ٹہر کے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بولے۔ یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر ہے دوستو، جو ہمارے دلوں سے جاتا رہا، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی بیماریاں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا، لیکن ہم لوگ اللہ کی مسجدوں کی طرف نہیں آتے، ہم لوگ اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرتے، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھیے وہی غیر حاضری ہے، لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ دن ایسا دیکھنے میں آیا، جیسے لاک ڈاؤن ہوا، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، اس وقت لوگ آنا چاہتے تھے، مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کھل گیا۔ آج فجر کی نماز میں دیکھیے کہ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی کا جو تقوی ہے،
انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر تبھی ہو سکتا جب انسان ڈر کے اللہ کی مسجدوں کی طرف رخ کرے، اپنی نیند کو خراب کرے، اپنی نیند کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، کیونکہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اور جو نماز ایسی چیز ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور فجر کی نماز سے کامیابی اور ناکامی شروع ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھ لیا اس کے لیے کامیابی ہے، جو نہیں پڑھا اس کے لیے ناکامی ہے۔ اس لیے تقوی اختیار کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابو ابی بن کعب کہتے ہیں، عمر آپ جب راستے میں سے جب سفر کر رہے تھے، کہیں سفر کرتے کرتے کیا آپ کو کانٹوں بھرے درخت ملے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں کانٹوں بھرے درخت بہت ملے، میں کئی سفر کرتا ہوں۔ تو ابو ابی بن کعب کہتے ہیں، آپ اس کانٹوں بھرے درختوں سے کس طریقے سے نکلے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچتا ہوا نکلا بولے۔ تو ابو ابی بن کعب کہتے ہیں، یہ زندگی ہے، جو دنیا ہے کانٹوں بھرا درخت ہے، اس سے جو بچ کے نکل گیا، جو سیدھے راستے پر چلا، جو بچ کے نکل گیا، یہ تقوی ہے، یہی تقوی ہے بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے۔ تو مطلب ہم تمام لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے کا جو کام ہے وہ اس کو تقوی کہتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سینے میں ہمارے تقوی ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی اس لیے اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 مرتبہ فرماتے ہیں، ان اللہ مع المتقین۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کو کس بات کا ڈر ہے دوستو؟ اس لیے تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کر کے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، اور جب بھی بولو اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بولو کیا بولو؟ سچ بولو۔ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو سچ بولو، کھرا بولو، اور کھرا بولنے سے چاہے ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے لیکن حق بولو، جو بات صحیح ہے اس کے اوپر بات کرو، چاہے ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ سے اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ اس لیے تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی غلام کوئی چیز لا کے دیتا کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام کوئی چیز لا کے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیے۔ کھانے کے بعد میں وہ غلام نے کہا، اے ابوبکر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کون سی کمائی سے آپ کو لا کے دیا؟ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں نہیں معلوم کون سی کمائی سے لا کے دیے۔ تو غلام کہتا ہے ابوبکر میں نے کسی کی کہانت کی تھی، میں پہلے دنوں میں کہانت کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں، تو میں لوگوں کے ہاتھ دیکھا کرتا تھا، اور ہاتھ دیکھ کے میں نے کسی سے کچھ کہہ دیا تھا کہ بھائی تمہارا یہ کام ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو وہ شخص مجھے آج بازار میں ملا، بولا کہ تم نے جو کہا تھا وہ کام ہو گیا، تو اس نے مجھے انعام کے طور پہ کچھ پیسے دیے، تو میں نے وہ کمائی سے آپ کو یہ چیز لا کے دی۔ تو جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں، سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ حلق میں انگلی ڈالتے ہیں، حلق میں انگلی ڈال کے ساری کی ساری چیز وہ باہر نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ یہ وہ کمائی کا ہے جو کمائی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ کمائی کا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حلق میں انگلی ڈال کے ساری کی ساری چیز نکال دیتے۔ یہ صحابہ اکرام کا تقوی تھا۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں جس طریقے سے صحابہ اکرام اختیار کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کی اس جنگ میں مدد کرے گا، جہاد کے لیے مسلمانوں کی ٹیم جانے والی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مسلمانوں کی اس جنگ میں مدد کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود رہتے ہیں۔ عثمان غنی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے 100 اونٹ۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، پھر عثمان غنی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف سے 100 اونٹ۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان ہوتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان تم نے دے دیا، بیٹھ جاؤ، لیکن عثمان غنی پہ قربان جائیے،
ایسے ہمارے صحابی تھے. اللہ کے نبی 7 مرتبہ اعلان کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 7 مرتبہ 100 اونٹوں کا اعلان کرتے ہیں. اللہ کے نبی میری طرف سے 100 اونٹ. ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک محفل میں اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو. 7 مرتبہ اعلان ہوتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. لیکن ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کا رخ کرتے ہیں، جب قبر کے پاس جا کے ٹھہرتے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں عثمان تم اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. عثمان آپ ذی نورین ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہیں. عثمان آپ کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خبر ایک ایسی منزل ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا سو کامیاب، جو ناکام ہو گیا سو ناکام. جو کامیاب ہو گیا جنت کی کھڑکی اس کی خبر میں کھول دی جائے گی، اور جو ناکام ہو گیا دوزخ کی انگار اس کی خبر میں ڈال دی جائے گی. اس لیے عثمان قبر کے عذاب سے، قبر کی پہلی منزل سے ڈرتا ہے. صحابہ کرام اتنا ڈرا کرتے تھے دوستو. جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی وہ اتنا ڈرا کرتے تھے. پھر ہم لوگوں کو آج کیا ہو چکا ہے کہ مسلمان آج ڈرنا نہیں چاہتا، مسلمان اللہ کا خوف کھانا نہیں چاہتا، مسلمان اللہ کی مسجدوں کی طرف آنا نہیں چاہتا، مسلمان ماں باپ کا نافرمان ہو چکا ہے، مسلمان ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کرتا ہے، مسلمان اپنی سگی بہن کا قتل کرتا ہے. تقوی اگر نہیں آئے گا تو اللہ کا عذاب اس زمین پہ بار بار آئے گا، اور اللہ کا عذاب ایسا آئے گا جو لوگ اللہ سے نہیں ڈریں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیماری، ایسے چیزیں لائیں گے جو دنیا میں کبھی آئی ہی نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرنا. اس دعا کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کر کے اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں. اللہ کی مسجدیں جو غیر آباد مسجدیں ہیں، جو فجر کی نماز میں غیر آباد ہے، جمعے کی نماز میں تو آباد ہیں لیکن فجر میں غیر آباد ہے. میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا وقت آ چکا ہے دوستو، دنیا ختم ہونے والی ہے. نظر ڈالیے 2020 میں، نظر ڈالیے اس کے بعد 21 جولائی میں نظر ڈالیے. دیکھیے آپ کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے جاننے والے، کتنے علماء کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں. اسی لیے نظر ڈال کے اللہ کا ڈر اختیار کیجئے، اللہ کے سامنے توبہ کیجئے. اے اللہ جتنے چیزیں ہو گئی اے اللہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کر کے ہم انشاءاللہ آج سے وہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے تھے. ہم لوگ معاملے داری میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے. اے اللہ آج سے ہم نہیں کریں گے. اے اللہ 5 وقت کی نماز ہم چھوڑتے تھے، اے اللہ آج سے ہم 5 وقت کے پابند ہو جائیں گے. اے اللہ ماں باپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے. اے اللہ پڑوسیوں کو ہم جو ستاتے تھے، اے اللہ پڑوسیوں کو ہم ستاتے تھے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارا پڑوسی پریشان تھا، اب تک ہو گیا اب نہیں کریں گے. اللہ اے اللہ جو دین کا کام ہم کو کرنا چاہیے تھا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام اللہ اتری، اے اللہ وہ قرآن کا کام ہم کو کرنا چاہیے تھا، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. انشاءاللہ اے اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم وہ کام کو شروع کریں گے. اے اللہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کریں گے. کیونکہ توبہ ہی ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے. توبہ اگر ہم کریں گے تو توبہ ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب کے سب مل کے توبہ کرو اگر تم مومن ہو. ہم تمام لوگ مومن اگر بننا چاہتے ہیں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، کیونکہ وقت آ چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. ایک لہر آئی، دوسری لہر آئی، اور اب تیسری لہر میں نہیں پتا کون کون بچنے والے ہیں، کون نہیں بچنے والے ہیں. اسی لیے توبہ کیجئے، کیونکہ توبہ ہی ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہے. ورنہ ماں باپ کا نافرمان کو اللہ تعالیٰ توبہ اس کی جو ماں باپ کا نافرمان ہو کے مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دیں گے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور وہ شخص
جو احسان کرتا ہے، احسان کر کے احسان جتاتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس کو بھی توبہ کرنا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا اللہ کے سامنے، ورنہ رمضان میں جو معاملہ ہوتا ہے تمام لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن اگر یہ لوگ نافرمان اولاد اور عادی شرابی اور لوگوں کے اوپر احسان کر کے احسان جتانے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، کیونکہ توبہ ہی ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ تو سوچیے اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کو توبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ کریں تو ہم کو کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی توبہ کرنے کی، لیکن یہ امت کو بتانا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے بتانا تھا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ ہم سے محبت کرنا اگر ہے تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے اپنے معاملے اپنا جو بھی معاملہ ہے اس کو صحیح کریں۔ اور 7 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ کون ہیں وہ 7 لوگ؟ پہلا وہ شخص جو انصاف پسند بادشاہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف پسند بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، میں نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چوتھا وہ شخص جو اگر کسی کو کوئی لڑکی یا عورت زنا کے لیے دعوت دیتی ہو اور وہ یہ کہہ کے رک جاتا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ پانچواں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہو اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چھٹواں وہ شخص جو ایک ہاتھ سے خیرات دیتا ہو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ساتواں وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے۔ آج تو ہم دوستی ایسا کر رہے ہیں، خود غرضی کی دوستی ہو چکی ہے۔ دوستی کہا ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 7 لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے والا بنائے۔ کیوں توبہ کرنا ہے؟ میں ایک حدیث سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، دور جاہلیت میں مجھ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے، اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں، تم نے توبہ کر لی اور تم نے اسلام قبول کر لیا، تم پہلے کے دین سے ہٹ کے اب نئے اسلام میں آ گئے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، دور جاہلیت میں بہت بڑے بڑے گناہ کیا، اے اللہ کے نبی ایک گناہ تو ایسا ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو اے اللہ کے نبی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے گناہ کیا کیا، سناؤ تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں کہیں باہر سفر کے لیے جا رہا تھا تو میری بیوی پریگننٹ تھی، تو اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی سے کہا لڑکا ہوا تو زندہ رکھنا، لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ اے اللہ کے نبی میں یہ کہہ کے گیا ہی تھا، اے اللہ کے نبی میں پھر واپس آیا 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد، تو اے اللہ کے نبی میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی کیا لڑکا ہوا تھا لڑکی؟ تو میری بیوی نے کہا کہ لڑکی ہوئی تھی، ہم نے اس کو زندہ دفن کر دیا، حالانکہ اس نے اپنی بہن کے پاس میری بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھ سے جھوٹ کہا میرے ڈر کی وجہ سے۔ اے اللہ کے نبی کچھ مہینے گزرے، اس کے بعد وہ بچی آتی میرے پاس کھیلتی کرتی، تو میں پوچھتا کہ یہ بچی کس کی ہے، تو وہ میری بیوی کہتی کہ میری بہن کی بچی ہے۔ وہ لڑکی میرے سے اتنا کلوز ہو گئی کہ میری بیوی نے سمجھا کہ شاید کہ اب کیا ہوگا کہ میرے شوہر معاف کر دیں گے۔
میرے شوہر چھوڑ دیں گے بول کے وہ کیا کری، مجھ سے کہی کہ یہ ہماری بہن کی نہیں ہے، ہماری لڑکی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی مجھے پتا چلا کہ یہ ہماری لڑکی ہے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے میں بیچ میدان میں لے گیا اور میں گڑھا کھود رہا تھا۔ میری لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، ابو یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ جبکہ میں جب گڑھا کھود رہا تھا میری بچی مجھ کو دیکھ رہی تھی کہ میرے کپڑوں پہ مٹی گر رہی ہے، تو میری بچی میری کپڑوں سے مٹی ہٹاتی ہے اور کہتی ہے ابو آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی تب بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے اللہ کے نبی میں نے اپنی لڑکی کو اس گڑھے میں ڈالا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کیا میرے اس گناہ کو بھی معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ زمر کی آیت کو نازل کر دیتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، صرف ہم کو اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیوں نہ میں اپنے بندے کو معاف کروں، اور اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ جس طریقے سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توبہ اختیار کرنے والا بنائے۔ اے اللہ جو لوگ یہ کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ یہ ڈی ڈی اسٹوڈیو اسلامک چینل کی طرف سے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے اور ساتھ میں ہمارے سے بھی دین کا کام لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔